ہاں حافظ صاحب آپ بلوچستان ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں آج؟ اگر ٹائم ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کل. جی بالکل آپ کر لیں، ٹائم تو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلوچستان کے مسئلے پر 2 دن دیا تاکہ اس پر سیر حاصل بحث اراکین پارلیمنٹ کر سکیں. اس کے بعد آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سب سے بالادست اور سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اور یہ ایوان بالا بھی ہے. کوئی منسٹر اس سے اوپر نہیں ہے، نہ کوئی ایسا صاحب منصب آدمی. تیسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے نوید قمر کی سربراہی میں، جس میں چند اور منسٹر ہیں. مناسب یہ تھا کہ اس کمیٹی میں، اس ایوان میں اس کمیٹی کی حاضری بھی موجود ہونا ضروری تھا. اگر پوری منسٹرز پوری کمیٹی نہیں آ سکتی، کم سے کم نوید قمر کا یہاں ہونا ضروری تھا. وہ اس لیے کہ یہ کیبنٹ نے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جو سب کمیٹی کہا جاتا ہے. لہٰذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو اسی ایشو کے لیے ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے اراکین پارلیمنٹ کی تجاویز اور ان کی سفارشات اور بلوچستان کی صورتحال وہ نوٹ کر سکیں. جناب چیئرمین، میں بلوچستان کے مسئلے پر آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، جہانگیر بدر صاحب کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا بھی، کیونکہ رحمان ملک صاحب کو بھی اس لیے ہم نے نہیں بلایا. انہوں نے اپنے تقریر میں کہا کہ میرے خلاف بولنے میں ہیڈ لائن تو بنتا ہے، پتہ نہیں اس کا ثمرہ اور نتیجہ کوئی ہوتا ہے یا نہیں. ہم ہیڈ لائن کے لیے ادھر نہیں آئے. میں آپ کو حلفاً اور قسم سے کہتا ہوں کہ ہم دل سے خلوصیت سے بلوچستان کے مسئلے پر بولنا چاہتے ہیں، اور ذمہ دار دوستوں سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور سنیں تمام اراکین پارلیمنٹ کی. ہیڈ لائن وہ بناتے ہیں جو اقتدار سے فارغ ہو کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر پاکستان کو الوداع کہتے ہیں. میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر ایک ایک پر بولوں گا. سب سے پہلے بلوچستان کی معدنی وسائل. نمبر 2 بلوچستان کی جغرافیائی نوعیت. نمبر 3 بلوچستان کی موجودہ مخدوش صورتحال اور اس کا پس منظر. نمبر 4 حکمرانوں کا بلوچستان کے حوالے سے ان کے مسائل اور ان کی احساس محرومی حل کرنے کے حوالے سے ان کی کاوشیں. نمبر 5 اس کا موجودہ صورتحال میں حل کرنے کے لیے تجاویز. بلوچستان میں معدنی وسائل میں ایک مختصراً گن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 بلوچستان میں سندھ کے بعد پورے ملک میں گیس کا ایک دوسرا بڑا ذخیرہ جو سوئی میں موجود ہے اور پورے ملک کو گیس فراہم کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے. پوری پاکستان کو اور ان کے بیشتر حصوں کو گیس فراہم کیا جاتا ہے. نمبر 2 بلوچستان میں سندھ کے مقام پر تانبے کا ذخیرہ ہے. نمبر 3 چاغی میں تانبے اور سونے کا ذخیرہ جو کہ ریکارڈنگ کے مقام پر دریافت ہوا ہے. ایک اعداد و شمار کے مطابق 12.30 ملین ٹن تانبا
اور 20.9 اونس سونا ان سے نکالی جاتی ہے۔ اس میں بلوچستان کا کتنا حصہ ہے؟ اس میں وہ بین الاقوامی کمپنیاں جو اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں وہ کتنے لے رہے ہیں، اور وفاق کو کتنا مل رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں شمالنگ میں بے تحاشا کوئلہ، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ اور لورالائی میں معدنیات کے ذخائر، ہارنائی اور زیارت کے آس پاس کوئلہ، اور ساتھ ساتھ 5 بندرگاہیں ہیں بلوچستان میں۔ بلوچستان کا ساحلی علاقہ 752 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور 5 بندرگاہیں وہاں گوادر، پسنی اور ماڑا، جونی اور سنمیانی، یہ 5 وہ بندرگاہیں۔ اس حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان معدنیات کا وہ خطہ ہے جو معدنی ذخائر تیل، گیس، تانبا اور سونا سے لے کر کوئلہ تک یہ تمام ذخائر بے تحاشا وہاں موجود ہے، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ بلوچستان معدنی وسائل کے حوالے سے ان کی حیثیت۔ نمبر 2، بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت۔ مجھ سے زیادہ آپ دوستوں کو اور تمام پارلیمنٹرین کو یہ معلوم ہے کہ ان کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے۔ بلوچستان کی شمال میں افغانستان ہے، ان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، ان کے مغرب میں ایران ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور بحیرہ ہند کے قریب ہے۔ تو جب ان کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے تو پھر اس میں یہ بھی ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی قوتوں کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے۔ بین الاقوامی قوتیں ایک وہ ہے جس کا سرغنہ امریکہ ہے، ایک وہ ہے جو ابھی افق پر ابھر رہا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے معاشی میدان میں بھی، اور سپر طاقت ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ ہے چائنا۔ یہ 2 قوتیں۔ تو ایک طرف بلوچستان کی معدنیات، دوسری طرف بلوچستان کی 5 بندرگاہیں، تیسری طرف ان کی جغرافیائی حیثیت کہ ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران، ایک طرف بحیرہ عرب، یعنی یہ وہ اسٹریٹجک مقام ہے جو بحیرہ عرب سے، مشرق وسطیٰ سے، وسطی ایشیا سے اور بحر ہند سے قریب ہے۔ اب اس میں لامحالہ بین الاقوامی قوتوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ امریکہ بلوچستان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ اسٹریٹجک ایریا ہے، یہ وہ اسٹریٹجک مقام ہے کہ یہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سے میں نے ایران کو بھی کنٹرول کرنا ہے، یہاں سے میں نے افغانستان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، یہاں سے میں نے پاکستان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ان سب پر گیرا ڈالنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی ترجیحات میں یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ پر اگر ہم بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گوادر میں ہونا ضروری ہے، بلوچستان میں ہونا ضروری ہے۔ جب امریکہ کی ترجیحات یہ ہے کہ ہم نے اس خطے میں آ کر رہ کر ایران، افغانستان، پاکستان کے گرد گھیرا ڈالنا اور مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا پر اپنا کنٹرول قائم کرنا، یہ امریکہ کی ترجیحات ہے۔ کیا پھر وہ بلوچستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں یا غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں؟ میری دانش کے مطابق
پھر وہ بلوچستان کو مستحکم نہیں بلکہ غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف چائنا ہے، چائنا نے گوادر کو بنایا ہے، گوادر میں انہوں نے اربوں روپے لگائے ہیں، اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ ان کی ترجیح یہ ہے وہ گوادر کو اور بلوچستان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، بلوچستان کو، کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ میری معاشی ترقی کا ضامن ہے۔ بلوچستان وہ علاقہ ہے کہ چائنا تجارتی سامان کی رسد کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا فرق یہ ہوا امریکہ اور چائنا کا کہ امریکہ اس خطے کو سیکورٹی زون بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ ایران، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا، مشرقی وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کر سکے سیکورٹی حوالے سے بھی، اور ان کی معیشت پر بھی قبضہ کر سکے، اور بالخصوص چائنا کا راستہ روکیں۔ اس کے پس منظر میں امریکہ کی کوشش یہ ہے، پوری دنیا میں انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہے، بڑے ملکوں کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے، بڑے ملکوں کو انہوں نے توڑنا ہے، اور اسلامی دنیا میں 57 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ لہٰذا ان کی یہ ایٹمی قوت ہونا ان کی آنکھ میں کٹکتا ہے، لہٰذا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس نے اس خطے میں اپنے کنٹرول رکھنا ہے پوری ریجن کے لیے، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا، ایران، فلانا فلانا سب کے لیے، تو پھر پاکستان کو اور بلوچستان کو وہ غیر مستحکم کریں گے۔ یہ ان کی اہداف و ترجیحات میں شامل ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان وہ علاقہ ہے، وہ خطہ ہے جغرافیائی حوالے سے کہ وہ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارتی گزر گیا ہے۔ ایران گیس پائپ لائن یہاں سے گزرتا ہے، اسی طرح ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی شاہراہ ریشم کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ تو پھر ان عالمی قوتوں کا ترجیحات، ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ حافظ صاحب کنکلوڈ کر اور لیں۔ عدم استحکام۔ حافظ صاحب کنکلوڈ کر لیں۔ 4 مہینے میں ایک دفعہ آپ نے موقع دیا ہے۔ گزارش ہے کہ یہ جو اصول طے ہے ہر اسپیکر کے لیے 10 منٹ، آپ کے 13 منٹ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے اسپیکر ہیں، پھر تو میں چھوڑ دوں گا اسی پر۔ نہیں پھر اور بہت سارے اسپیکرز ہیں، ان کو بھی موقع دینا ہے۔ جی یہ میرے 2 ساتھی ہیں، وہ ہمیں وقت دیتا ہے، تو 30 منٹ اور اضافہ ہوا، آدھا گھنٹہ اور۔ نہیں پھر اس پہ یہ تو اس طرح تو سلسلہ پھر نہیں چل سکے گا۔ پھر کل ڈار صاحب کو اگر صاحب نے، وہ تو ان کو تو ویسے رائٹر راجہ صاحب کو اگر 14 ممبران نے کہا کہ جی ہماری طرف سے یہی بولیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ نہیں یہ بات ضرور ہے، لیکن ایک اصول ہے، ایک ضابطے کے مطابق آپ نے طے کیا ہوا ہے، رولز میں یہ بات ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ درست بات، ابھی دیکھ کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہے، اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے۔ نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جی وائنڈ اپ کر لیں آپ، لیکن ورنہ پھر باقی آپ پھر کل کر لیں، پھر ہم باقی بزنس لے لیتے ہیں، کال اٹینشن لے لیتے ہیں، پھر آپ کل کر لیں گے۔ وہ اس طرح ہوا چیئرمین صاحب کہ جب بجٹ کی تقریر تھی اس میں بھی موقع نہیں ملا، جب صدر کی تقریر پر تقریر کرنا تھا اس میں بھی موقع نہیں ملا۔ پتہ نہیں ہے میں امریکہ پر زیادہ بولتا ہوں، آپ لوگوں کو اس پر دکھ ہوتا ہے یا کیا مشکل ہے؟ تو میں تو ابھی آپ کے بولنے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ ہاؤس کے اندر بولیں، ہاؤس سے باہر بولیں، جس کے خلاف بولیں، کس کی حق میں بولیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن 2 قوتوں کے خلاف آپ نہیں بول سکتے ہیں، ایک جرنل کے خلاف، ایک جج کے خلاف۔ اگر آپ نے جرنل کے خلاف بولا تو پھر آپ غدار ہوں گے، اگر جج کے خلاف تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، یہ آئین میں۔ لیکن ہم بولیں گے اس پر بھی، ہم اس پر بھی بولیں گے، جرنل پر بھی بولیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی بولیں گے، ججوں پر بھی بولیں گے۔ وہ ہمارے نواب اسلم رحسانی کہتے ہیں کہ ڈگری ہوتا ہے، جیلی ہو یا اصلی ہو، لہٰذا پی سی او ہوتا ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، اس پر بھی ہم بولیں گے۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان وہ خطہ ہے
جس کو ہم ایک تجارتی گزرگاہ کہہ سکتے ہیں. ایران گیس پائپ لائن یہاں سے گزرتا ہے. ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کی گزرگاہ یہاں ہے. نئی شاہراہ ریشم کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے. تو جب چین یہاں انویسٹمنٹ چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک سپر طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو امریکہ اس کے لیے رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے وہ کوشش کریں گے کہ اندر صورتحال اس طرح پیدا کرے تاکہ بلوچستان کے خطہ غیر مستحکم اور انتشار کا شکار ہو. لیکن جب بین الاقوامی قوتوں کا ارادہ یہ ہو آپ کے ملک اور آپ کے خطے اور بلوچستان کے حوالے سے، اب اس پر نظر ڈالیں کہ ہماری انٹرنل پالیسیاں کیا ہیں، بلوچستان کے حوالے سے ہماری پالیسیاں کیا ہے، اس پر آپ نظر ڈالیں. آپ 1948 سے شروع کریں، 48 سے 58 59، اس کے بعد 73 74 75 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر جنرل مشرف کا دورانیہ تھا. وہاں سے آپ شروع کریں کہ کیا ہوا بلوچستان کے ساتھ. 48 میں شہزادہ عبدالکریم ان حکمرانوں کی رویے کی وجہ سے وہ چلے گئے پہاڑوں میں. اس وقت کے کلات ریاست کلات کے وزیر خارجہ ڈوگلس وائی فل، وہ جا کے خود ان کے پاس کہ آپ کے تمام مطالبات ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہتھیار ڈال دیں. جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے لیکن ان کو جیل جانا پڑا، ان کو سزا ہوئی. پھر اس وزیر خارجہ نے جو ریاست کلات کا وزیر خارجہ تھا، قائد اعظم سے فون کیا کہ میں نے اس ضمانت پر ہتھیار ڈلوائے شہزادہ عبدالکریم سے کہ ان کے تمام مطالبات تسلیم کریں گے، ان کو سزا نہیں ہوگی. لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، وہ استعفیٰ دے کر برطانیہ چلا گیا. اس کے بعد 59 اور 58 میں جب ایوب خان کی حکومت تھی، اس کی حکمرانی میں نواب نوروز خان اسی حکمرانوں کی منفی رویے سے پہاڑوں پہ گئے، اسلحہ اٹھایا ریاست کے خلاف. پھر حکمران ان کے پاس گئے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ کے مطالبات تسلیم کریں گے، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. نواب نوروز خان کو ہتھیار ڈلوائے قرآن پر، لیکن پھر بھی ان کو سزا ملی. اس کے بعد احساس معرومی جو بڑھ رہی ہے، یہ تو یہاں سے شروع ہے. کمیٹی بنی ریفارمز کمیٹی کے نام سے، 50 میں کمیٹی بنا اور 54 میں کمیٹی بنی. یہ زمانہ ہے غالباً لیاقت علی خان کا، یہ کمیٹی بنی، لیکن اس کمیٹی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بلوچستان میں سردار عطا اللہ خان مینگل کی حکومت تھی، نیب کی حکومت تھی، JUI اور نیب کی مشترکہ حکومت تھی. خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت کی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے سردار عطا اللہ خان مینگل کی حکومت کو برخاست کیا. اس کے ری ایکشن میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے خیبر پختونخوا کی حکومت سے استعفیٰ دی. یہ ایک بلوچستان کے ساتھ ہوا. اس وقت بھی لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. پھر 2004 میں ہوا یہ کہ نواب اکبر خان بگٹی کا مسئلہ آیا. اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. حالانکہ 2002 کے الیکشن میں جب میں MPA منتخب ہوا، بلوچستان میں MMA کی حکومت میں اشتراک تھا. نواب اکبر خان بگٹی کی پارٹی جمہوری وطن پارٹی، ان کے اراکین ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے تھے. مختلف نیشنلسٹ پارٹیاں ہمارے ساتھ اسمبلی میں تھی. نواب بگٹی کے خلاف آپریشن جاری تھا، لیکن نواب بگٹی نے اپنے اراکین اسمبلی کو نہیں کہا کہ آپ اسمبلی کو استعفیٰ دے، پہاڑوں پہ چلے. اس وقت بھی ان کا جمہوریت، آئین، پارلیمان پر یقین تھا. اس کے باوجود جنرل مشرف نے یہ کیا کہ میں نواب کو وہاں سے ہٹ کروں گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آج کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے. یہ کچھ ہوا ان کے ساتھ. آج وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے بلوچستان کے. تو اس لیے میں کہتا ہوں
کہ معدنی وسائل، جغرافیائی نوعیت، بین الاقوامی قوتوں کی ارادے اور بلوچستان کی 48 سے آج تک جو صورتحال، اب اس کا بنیادی اسباب اور عوامل کیا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس ملک میں اگر حکمرانی کی ہے اس 65 سال میں تو یا تو GHQ نے کی ہے یا اس ملک میں حکمرانی سیاسی لیڈرشپ نے کی ہے۔ اس 65 سال میں بلوچستان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جو بھی جمہوری حکومت آئی ہے یا نان جمہوری حکومت، ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، اس میں ہوا یہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر اور ٹیکنیکلی طور پر تو بلوچستان کاغذوں میں ان کا لینڈ آرڈر مینٹین کرنا، ان کی صورتحال کو ٹھیک کرنا، یہ بلوچستان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن تجربے کی میدان میں بلوچستان میں اکثر وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں، ہمارے جرنیلوں نے مداخلت کی، اس کی وجہ سے یہ صورتحال خراب ہوئی۔ کیوں؟ شہزادہ عبدالکریم کے پاس جو کچھ ہوا یہ جمہوری حکومت نے نہیں کی۔ اسی طرح نواب نمروز خان کے ساتھ جو کچھ ہوا جمہوری حکومت نے نہیں کی۔ اسی طرح نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ جنرل مشرف نے کی، جمہوری حکومت نے نہیں کی۔ آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ خود کہہ رہا ہے۔ آپ نواب ذوالفقار مکسی جو صدر صاحب کا بٹھایا ہوا گورنر ہے، آپ ان کی بیانات سامنے رکھ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت کا رویہ بلوچستان کے ساتھ منفی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بٹھایا ہے گورنر محترم صدر صاحب نے بٹھایا ہے۔ وہاں نواب اسلم ریسانی کی بیانات آپ پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ۔ اب جب پریکٹیکلی طور پر بلوچستان کے مسئلے کو ہمیشہ سیاسی حکومت کے بجائے، جمہوری حکومت کے بجائے GHQ اور جرنلوں نے ٹیک اپ کیا ہے، لہٰذا اس سے مسائل خراب ہو گئے۔ آج وہاں آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں، ایک طرف آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں، ہم سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ پوری پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں، جب ہم نے بنگالیوں کو غدار کہا، مجیب کو غدار کہا۔ جن لوگوں نے مجیب اور بنگالیوں کے خلاف لکھنا تھا، تحریر، تجزیہ نگار، دانشوروں نے، انہوں نے کہا کہ مجیب اور بنگالی مشرقی پاکستان والے غدار نہیں تھے، بعد میں اصل قصور اور اصل جرم مغربی پاکستان والوں کا تھا۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، نوابوں کو غدار کہا جاتا ہے، بلوچستان کے رہنے والوں کو پاکستان کے دشمن کہا جاتے ہیں، لیکن مسئلے کو ہمیشہ سے جو خراب کیا ہے وہ جرنیلوں نے خراب کیا ہے۔ آج وہاں بلوچ محفوظ نہیں ہے، آج وہاں پشتون محفوظ نہیں ہے، آج وہاں پنجابی سیٹلر محفوظ نہیں ہے۔ 600 پنجابیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے، ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ کس نے اس کے لیے آواز اٹھایا؟ کیا رحمان ملک نے کبھی یہ کوشش کی، یہ ذمہ داری ادا کی کہ وہ کوئٹہ میں آ کے بیٹھ کے، یا صدر صاحب نے یہ ذمہ داری ادا کی یا وزیر اعظم صاحب نے یہ ذمہ داری ادا کی؟ نہیں۔ اگر آپ معافی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، معافی تو مشرف نے بھی لی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور گمبھیر ہوا۔ معافی تو صدر صاحب نے بھی لی، زرداری صاحب نے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ معافی تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی لی، کچھ نہیں ہوا۔ معافی تو پرویز اشرف صاحب نے بھی لی، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کمیٹیوں سے جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہیں، خورشید شاہ کی سربراہی میں، رضا ربانی کی سربراہی میں، فاروق نائک کی سربراہی میں، اب نوید قمر کی سربراہی میں، ان کمیٹیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کمیٹیوں کی احساس ذمہ داری کا صورتحال یہ ہے کہ آج بلوچستان سب کہہ رہا ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے، لیکن آج ان کمیٹی کی اراکین میں سے ایک رکن پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بلوچستان کے مسئلے سے ہماری کتنی دلچسپی ہے۔ رات کو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھے، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا؟ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ابھی ریسنٹلی 8 جون یا 9 جون کو سپریم کورٹ نے بلوچستان میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ گیلانی صاحب نے میٹنگ کال کی،
میٹنگ کال کرنے کے بعد ایک کمیٹی بنائی. آپ یہ سنیں کہ کمیٹی کس کی سربراہی میں بنائی. بلوچستان کی مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی بنائے گی ایڈیشنل آئی جی پنجاب, جس کے ریٹائر ہونے میں 3 مہینے باقی تھے. اتنے بڑے ایشو کے لیے ایڈیشنل آئی جی پنجاب, جس کے ریٹائر ہونے میں 3 مہینے باقی ہے, اس کی سربراہی میں کمیٹی بن رہی ہے بلوچستان میں بیٹھ کے. 1 ہفتے پہ آ رہا ہے. مجھے بلایا گیا, ہوم سیکریٹری تھے اس میں, اور ڈی آئی جی ایف سی بریگیڈیئر کوئی نام تھا وہ تھے, آئی ایس آئی کے کرنل تھے, ایم آئی کے کرنل تھے, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ تھے, سردار اختر جان منگل کے پارٹی کی نمائندگی تھی, کچھ وکلاء تھے. سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ادھر آئے ہیں, یہ بے معنی ہے آپ کا آنا. اس کمیٹی کی تشکیل سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت بلوچستان کے مسئلے سے سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسئلہ کس نے خراب کیا ہے؟ جنرل مشرف نے. اس نے خراب کیا ہے. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تھا, مدرسے سے نہیں تھا. مدرسہ کے بلوچستان کو کس نے خراب کیا؟ جنرل ایوب نے. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تھا, مدرسے سے نہیں تھا, کسی سیاسی گھرانے سے نہیں تھا. بلوچستان کا مسئلہ کس نے خراب کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے خراب کیا. لہٰذا جس نے خراب کیا ہے مسئلے کو وہی ٹھیک کرا سکتا ہے. یہ فاروق نائک کی بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ نوید قمر کی بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ رضا ربانی بیچارے کی کیا حیثیت ہے. ادھر نیٹو سپلائی کی بحالی پر پارلیمنٹ کی قرارداد متفقہ طور پر جائز سیشن سے پاس ہوئی. آپ مجھے بتاؤ, اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے, یہ میرے پاس کاپی پڑا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ پاک افغان پالیسی بنائیں گے وہ وزارت خارجہ سے, لا سے, پھر پارلیمانی کمیٹی, اس کے بعد کابینہ میں جائے گی. لیکن ادھر تو یہ سب کچھ ملیامیٹ اور بلڈوز کر دیا گیا. فرحت اللہ بابر صاحب نے پچھلے دن تقریر کی عدلیہ کے متعلق کہ عدلیہ پارلیمنٹ کا احترام کرے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس قرارداد کا کیا ہوا جو جوائنٹ سیشن سے منظور ہوا؟ کیا یہ ڈسکس ہوئی وزارت خارجہ میں, اس کے بعد لا میں, اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں لائی گئی, اس کے بعد کیبنٹ میں گئی, یا راتوں رات آپ نے فیصلہ کر لیا, ہیلری کلنٹن کا فون آیا, سب لیٹ گئے, اور بیچاری بی بی وزارت خارجہ تو پہلے سے ہی لیٹ چکی تھی؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ آج دستخط ہوا ہے, معاہدہ ہوا ہے, اس حوالے سے کسی کو پتہ نہیں ہے, اس پوری پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. رضا ربانی کے بجائے اگر میں ہوتا تو میں پارلیمانی کمیٹی سے مستعفی ہو جاتا, لیکن بہت شریف انسان ہے وہ. لیکن وہ کیوں, مجھے لگتا ہے کہ اس کو محبت پاکستان سے زیادہ اور دیگر قوتوں سے کم, اس لیے مستعفی نہیں ہو رہا ہے. اپنا جدوجہد میں وہ مصروف ہے, کوشش کر رہا ہے, کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں. وزارت خارجہ میں پارلیمانی کمیٹی کے ابھی 24 جولائی کو اجلاس ہوا. وزیر خارجہ صاحبہ اتنی کمزور, اس کو پارلیمنٹ کے اراکین نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے نیٹو سپلائی بحال کی, ایک طرف پارلیمنٹ کی قرارداد ہے, دوسری طرف آپ کی نیٹو سپلائی کی بحالی ہے, اس میں تطبیق لاؤ, کس نقطے کے مطابق آپ نے کی اس قرارداد کی روشنی میں؟ اچھا ساری کہا, ساری تو انگریز دن میں 50 دفعہ چین کر کے بھی ساری کرتا ہے, چین کر کے بھی 50 دفعہ ساری کرتا ہے, اس سے ہم خوش ہو گئے. وہ 26 جوان جو شہید ہوئے اس کا کیا ہوا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں علماء کا قتل عام ہو رہا ہے. عالم نماز پڑھ کے گھر جاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 3 درجن علماء شہید ہو چکے ہیں. اسفندیار ولی خان صاحب پر دھماکہ ہوا, کیوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 2 خودکش دھماکے ہوئے, کیوں؟ نواز شریف پر حملہ ہوا, کیوں؟ الیکشن میں آپ کی اپنی قیادت شکار ہو گئی آپ کی اس منفی پالیسیوں کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے تو میرے خیال میں اس ملک کا خاکم بدہن, اس ملک کا بٹوارا ہو جائے گا. اس ملک کے اندر بھی انتشار, بلوچستان میں بھی انتشار, بین الاقوامی قوتوں کی یہ ارادے, منفی ارادے ہمارے ہمیں توڑنے کی. رات کو آپ کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر دیے گئے, بہت خوش ہیں. 1 ارب 10 کروڑ ڈالر دیے گئے, لیکن یہ کس سال کا ہے؟ 2011 کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے مروائے, اس کا اجرت یہ ہے.
اب 2012 کی باری ہے, اس میں کتنے لوگوں کو مروانا ہے, کتنے بم بلاسٹوں نے 40,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. یہ تو جھوٹ نہیں ہے, آپ کی سیاست عدم استحکام کی شکار ہے. بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں کو مارا جا رہا ہے. آپ کے بلوچستان سے سینکڑوں پروفیسر, ڈاکٹر, پڑھانے والے نقل مکانی کر چکے. ابھی ہماری حکومت کی 4 مہینے باقی ہے, ابھی کمیٹی بن گئی, ابھی ہم اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. وہ کام جو 4.5 سال میں نہ کر سکے وہ کام ہم 4 مہینے میں کریں گے. خاک ہم کریں گے, کچھ بھی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں, بلوچستان کے ساتھ آئین کے حوالے سے بھی خیانت کی گئی ہے. آئین کی آرٹیکل 158 اور 161 آپ پڑھیں, اس میں یہ ہے کہ جو وسائل, جو معدنیات, بالخصوص گیس جہاں سے نکلتا ہے سب سے پہلے اس ایریے کو مستفید ہونا چاہیے. کیا بلوچستان کے 30 اضلاع میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے اضلاع میں گیس ہیں؟ نہیں ہے, بلوچستان کے اضلاع میں کوئی گیس میز نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہو, 158 یہ تو آئین کی خلاف صاحب کنکلوڈ کر لیں, پارلیمنٹ کی. حافظ صاحب کنکلوڈ کر لیں, 30 منٹ آپ لے چکے ہیں, پلیز کنکلوڈ کر لیں. ہندوؤں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ڈاکٹروں کو مارا جا رہا ہے. حافظ صاحب کنکلوڈ کر لیں, 30 منٹ آپ کنزیوم کر چکے ہیں. ایک ظلم اور ہو رہا ہے, ایک ظلم اور ہو رہا ہے. جہانگیر بدر صاحب, ایک ظلم یہ ہو رہا ہے, لیڈر آف دی ہاؤس. دیکھیں حافظ صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ کنزیوم کر چکے ہیں. دس از ناٹ فیئر, یہ مناسب بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہاؤس ایسے نہیں چلا کرتے. آپ تشریف رکھیں. یہ لیڈر آف دی ہاؤس, یہ بھی کالنگ اٹینشن نوٹس ہے. جی حافظ صاحب آپ کو میں نے 31 منٹ دیے ہیں, لیکن دیکھیں نا, آپ کسی ضابطے کے مطابق اس ہاؤس کو چلنے دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہم بڑے پیشنٹلی آپ کو سن رہے ہیں. آپ کے 2 ساتھیوں نے ٹائم کہا, ہم نے وہ بھی آپ کو دیا, لیکن آپ کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتے. تو پھر الٹیمیٹلی مجھے تو پھر دیکھیں نا, اور بزنس بھی پڑا ہوا ہے. یہ حافظ صاحب کو دے دیں. ابھی کیا کریں شاہ صاحب, ان کو کوئی اور فورم بھی آپ دے دیں اگر آپ نے انالیسس سننا ہے تو. اور فورم کا ہمارے لیے تو یہ فورم ہے, وزارت نہیں ہے, کیبنٹ نہیں ہے. اور فورم ہم کہاں بولے, ہمارے لیے تو یہ فورم ہے. ان تمام صورتحال, بس ایک حافظ صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں نا, آپ کنکلوڈ کر لیں. اس تمام صورتحال کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا معیشت ٹھیک نہیں ہے. آپ کی نیب کی چیئرمین فصیح بخاری, جو اس گورنمنٹ کا بٹھایا ہوا بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں پر دن 8 ارب کرپشن ہو رہا ہے. اس کو آپ 30 دن میں ضرب دے, ایک مہینے میں 240 ارب روپے بنتے ہیں. 240 ارب روپے بنتے ہیں. یہ آپ کی معیشت ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے, مالدیپ اس سے ترقی پر ہے, سری لنکا ان کی معیشت بہتر ہے, بنگلہ دیش کی معیشت بہتر ہے. جب آپ کی معیشت یہ ہو چکا ہے کہ ہماری وزیروں کی معیشت بہتر ہو چکی ہے, ہماری وفاقی منسٹروں کی معیشت بہتر ہو چکی ہے, ان کی خزانے بڑھ چکی ہیں. میں نہیں کہتا ہوں, یہ آپ کی فصیح بخاری کہتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تحقیق تفتیش نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشن آ رہا ہے. الیکشن آ رہا ہے. اس کے ساتھ آپ عالمی تنہائی کے شکار ہے. پوری دنیا میں ایک ملک مجھے بتاؤ جو آپ کا دوست ہے, ایک ملک بتاؤ. چائنا کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, وہ دوستی ہے چائنا کا آپ کے ساتھ جو پہلے تھا؟ ایران آپ کا دوست ہے؟ کون آپ کا دوست ہے؟ مجھے بتاؤ ایک دوست. یہ ہے خارجہ پالیسی آپ کے. اس کی وجہ سے آپ کی بلوچستان کی صورتحال ساری گمبھیر ہو چکی ہے. کیا جمہوری حکومت, سیاسی حکومت اور ملٹری قیادت میں اعتماد ہے؟ نہیں ہے کوئی اعتماد. کہنے کو تو ایوان کو با اختیار کہا جاتا ہے, ایوان بالا کہا جاتا ہے, لیکن فیصلے پنڈی میں ہو جاتے ہیں. فیصلے کون کرتے ہیں راتوں رات, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ ہم اس میں پڑے 4 سال سے 6 مہینے. تھینک یو حافظ صاحب, تھینک یو حافظ صاحب. جناب راجہ فلاق صاحب, میں یہ بزنس لے لوں, شاہ صاحب آپ کو میں موقع دوں گا. جی